ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان، آج کا دن فتح خیبر کا دن ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ کیسے فتح ہوئی۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مدینے سے 85 میل دور یہودیوں کی ایک بستی جس میں کافی قلعے تھے، اس کا نام خیبر تھا۔ جب وہاں پہ یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو آس پاس کی قبیلوں کی مدد سے انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کی۔ ارادہ کیا کہ مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو سرکار نے 1400 پیدل سپاہی اور 200 سوار سپاہیوں کے ساتھ سرکار نے مدینے سے پیش قدمی کی، خیبر کی طرف گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے، یہودیوں کو پتہ چلا تو جنگ ہوئی اور وہ قلعہ کے اندر بند ہو گئے۔ باقی قلعے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ تھا جس کا نام قلعہ کموش تھا۔ اس کے اندر یہودیوں کے نامی گرامی پہلوان جس کا نام مرحب تھا، اس کا بھائی انتر، اس کا بھائی حارث، یہ وہاں پہ رہتے تھے اس قلعے کے اندر۔ لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ 39 دن جنگ جاری رہی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ جب یہ جاتے لڑنے کے لیے، وہ وہاں سے کہتا میں آؤں، یہ واپس بھاگ آتے۔ ان سب جاتے اور واپس بھاگ آتے۔ جب 39واں دن گزر گیا اور 40ویں رات آئی، سارے لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ 40 دن کا وعدہ تھا، دن باقی 1 بچ گیا ہے تو کیا ہوگا۔ جب رات ہوئی نا تو سرور دو عالم نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے صحابیوں پریشان نہ ہو، کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے دست پہ جنگ فتح کرے گا۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ ہر صحابی کہتا ہے کہ اس سرداری کی خواہش ہمارے دل میں بڑی کہ یہ علم مجھے ملے، جو اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے یہ علم مجھے ملے۔ کہتے ہیں ساری رات کسی کو نیند نہیں آئی، اسی علم کے ملنے کی وجہ سے سب بے چین ہوئے۔ جب صبح ہوئے نا تو 2 روایت ہیں۔ پہلی روایت ہے سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، تو لوگوں نے کہا سرکار اس کو تو جاشوب چشم ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ۔ ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ جو ناد علی کی ابتدا ہے، سارے صحابہ تھے لیکن مولا علی علیہ السلام مدینے میں تھے، تو سرکار نے صبح ہی صبح فرمایا ناد علی مظہر اللہ جائن۔ جب علی کو بلایا تو چشم زدن میں مولا علی علیہ السلام مدینے سے خیبر پہنچے۔ جب پہنچے تو سرکار نے فرمایا علی آ گئے ہو؟ عرض کی سرکار آ گیا ہوں، اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں۔ تو جب سرکار وہاں سے چلے نا تو یہودی دیکھ رہے تھے، آپس میں کہتے ہیں یہ وہ تو نہیں ہے جو کل تھے، جو پرسوں تھے، یہ اس طرح کا تو نہیں ہے، یہ بڑے آرام سے چل رہا ہے۔ قلعہ قموش کے بعد ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پہ مولا علی نے علم گاڑ دیا۔ جب علم گاڑا تو یہ یہودی پریشان ہو گئے۔ مرحب نے نجومی سے پوچھا پتھر پہ علم کیسے لگ سکتا ہے؟ تو نجومی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو 2 ستارے ہیں جب آپس میں ملتے ہیں نا سالوں کے بعد تو پتھر موم ہو جاتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ستارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس وجہ سے پتھر پہ علم گاڑ دیا۔ تو سرکار نے جب اس کی بات سنی تو علم نکال لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ لگایا۔ مرحب نے کہا یہودی تو کہتا تھا کہ سالوں کے بعد، یہ تو لمحوں کی بات ہے۔ جب اس نے پھر دیکھا
پھر ستارے ملے ہوئے. مولا نے کتنی دفعہ علم اٹھایا پھر گاڑا. جب علم اٹھاتے ستارے جدا ہو جاتے، جب علم لگاتے ستارے مل جاتے. تو کہا یہودی یہ کیا ہے، نجومی بتاؤ تو صحیح. تو اس وقت نجومی کہتا مجھے نہیں پتا، لگتا ایسے ہے کہ یہ ستاروں کا بھی حکمران ہے، جب چاہتا ہے ستارے مل جاتے ہیں، جب علم اٹھاتا ہے تو ستارے جدا ہو جاتے ہیں. تو جب مرحب نے کہا میں آؤں تو مولا علی نے فرمایا آج تو نہیں آج علی آئے گا. اس نے کہا ہاں آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جب لفظ حیدر آیا تو مرحب پیچھے ہٹا. شیطان سامنے آیا کیا ہوا؟ لوگ تانے دے گے. کہا ماں نے مجھے کہا تھا جو حیدر ہوگا اس سے نہ لڑنا، مارا جائے گا. تو اس وقت شیطان نے کہا یہ کوئی اور حیدر ہوگا، ہر بندے کا نام حیدر ہو سکتا ہے. تو اس کو لے آیا. جب مولا کے سامنے آیا تو اس نے کہا وار کرو. مولا علی نے فرمایا پہلے تو وار کر پھر پچھتائے گا. اس نے وار کیا. مولا علی علیہ السلام نے ڈھال پہ روکا. اب مولا علی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، مارنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی اٹھائی تو مالک نے فرمایا جبریل جلدی کر، زمین پہ اپنے پر بچھا دے. مالک کیا ہوا؟ کہا مولا علی نے اس کو تلوار مارنی ہے، اس کے 2 حصے کریں گے، اس کے نیچے اس کا گھوڑا ہے وہ 2 حصے ہوگا، اور نیچے زمین ہے، آج علی جلال میں ہے، زمین کے 2 ٹکڑے نہ کر دے. تو مولا علی علیہ السلام نے جب اس کو مارا تو یہودی پریشان ہو گئے، بھاگنے لگے. تو مولا علی علیہ السلام نے 1-2 اور کو مارا. تو سرکار نے پھر دروازے کو اکھاڑا. روایات میں یہ ملتی ہے، 2 روایتیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس کا وزن 800 من تھا، اور دوسری روایت ہے کہ اس کا 3000 من تھا، اور اس کو 40 بندے کھولتے تھے اور 40 بندے اس کو بند کرتے تھے. مولا علی نے ایک ہاتھ سے یا ایک انگلی سے اس در کو اکھاڑا تو در ٹوٹ گیا. دوسری روایت ہے مولا علی علیہ السلام نے جب در کو اٹھایا نہ توڑا تو مولا علی نے سہارا دیا، سارے صحابی اسی دروازے سے اندر گئے. تو مولا نے وہ قلعہ فتح کیا. روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس کی ایک بہن تھی جس کا نام صفیہ تھا، وہ روتی ہوئی آئی، چلاتی ہوئی آئی میرا بھائی مارا گیا. جب لاش پہ پہنچی تو چپ ہو گئی. لوگوں نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا پہلے تو میں روتی چلاتی، لیکن جس نے اس کو قتل کیا وہ کوئی سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ شریف ہے. کہا بھائی کے قاتل کی تعریف کر رہی ہے. کہا کیوں نہ کروں، باقی جو قاتل رہتے ہیں وہ لاش کو بھی لوٹ لیتے ہیں، لیکن یہ سخی ہے، اس نے مارا ہے لیکن لاش کو ہاتھ نہیں لگایا. اس دن کے بعد مولا علی علیہ السلام کا یہ احسان ہے اسلام کے بعد کہ پہلے مسلمان غریب تھے لیکن یہودیوں سے اتنا مال ملا کہ سب غنی ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.